یہ بھی ایک طریقہ ہے ان سے. لیکن یہاں بعض ہائپ ہو رہا ہے کہ یہاں کہا جاتا ہے کہ شاید بالکل ان کا نہیں ہو رہا ہے. وہاں لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں وہاں بھی جو بچ گئے ہیں وہ بھی وہاں مقامی طور پہ بھی جو کوئی ذمہ دار ہوگا, کوئی جو اس صاحب ثروت حالات ہوں گے جن کے اس قابل ہیں کہ وہ اپنے وہاں کر سکتے ہیں, وہ اپنے طور پہ سب کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانیت جو ہے نا اس پہ اپنی انوالو ہے. پاکستان کا ہر فرد اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے جتنا اس کا حصہ ہے اور جتنا وہ سوچ سکتا ہے, جتنا دے سکتا ہے. اس لیے اس کو میں جی پراج صاحب, میں ابھی جب آپ نے جو فگرز دیے وہ ڈیفینیٹلی ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوگا, صداقت ہے. میں چونکہ پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا تو لہٰذا میں ان کو درست مان لیتا ہوں. لیکن ایک بات, ایک آبزرویشن ہے کہ نوشہرہ وہ جگہ ہے جہاں سے قاضی صاحب 2002 میں الیکشن جیتے, وہاں پر آپ بڑے افیکٹو نظر آتے ہیں. سوات میں وہ جگہیں جہاں پر ماضی میں جماعت اسلامی کے بڑا امپورٹنٹ ووٹ بینک رہا ہے, وہاں پہ آپ افیکٹو نظر آتے ہیں. لیکن جہاں جہاں جماعت اسلامی اپنے حلقہ جاتی سیاست کے اعتبار سے افیکٹو نہیں ہے, وہاں پر جماعت اسلامی بھی نہیں ہے. اچھا, گزارش یہ ہے کہ ہمارے بھائی نوید چوہی صاحب دوست بھی میرے ہیں, یہ بڑا ہی آسان بات ہو جاتی ہے جی کسی چیز کو کہہ دینا یہ فیک جو ہیں وہ ہیں. حساب میں آپ ہمیشہ کمزور رہے ہیں, مجھے پتہ ہے نا, اس لیے میرے کلاس فیل ہیں جی, اس لیے مجھے پتہ کہ آپ تو یہ ڈالروں کے حساب میں اور ڈالر ہمارے دور میں جب یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے ڈالر جماعت اسلامی بیرون ملک سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ کے حسابات میں آپ بڑے ماہر ہیں, آپ جانتے ہیں آپ کو. اگر کھالوں کا حساب کرنا پتہ نہیں آج پتہ نہیں چلا لوگوں کو کتنی کھالیں اتنا کٹی ہے. گزارش یہ ہے جی کہ یہ ساری چیزیں ہماری بھی ویب سائٹ پہ ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ چیزیں گراؤنڈ پہ ہیں, یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کوئی تردید کر سکے. یہ ٹھیک آپ کا سوال ہے کہ جہاں ہمارے کارکن زیادہ ہیں وہاں زیادہ نظر آئیں گے, جہاں کم ہیں وہاں بہرحال یہ ایک فطری بات ہے کہ جن حلقوں کے اندر ہمارے کارکن زیادہ ہیں, ہمارے اثرات زیادہ ہیں, ہمارے لوگ زیادہ ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ایسے مقامات کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ رہا وہاں تک ہم پہنچے, ہمارے کارکنان پہنچے اور گئے ہیں. یعنی کئی ایسے مقامات ہیں کوئی بینر نہیں لگا ہوا لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ وہاں بھی پہنچے ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ پہنچائی ہیں. جہاں دریاؤں کے درمیان ٹیلوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تک بھی پہنچے ہیں. اس کا کوئی ہم نے کریڈٹ نہیں لینا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے قبول کرے. یہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی کہ ووٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کو لوگ دیں گے, دیتے رہے ہیں. ہم نے تو خود ہی 2008 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, ورنہ یہ ہے کہ لوگ کالے بھی دیتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ اعتماد کرتے ہیں. اب یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بڑی کریڈیبلٹی ہے, یعنی یہ جو عالمی میڈیا کے اندر چیزیں چھپ رہی ہیں ان کو پڑھ لیں اور ان کو دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کیا کریڈیبلٹی ہے. میں ابھی عمرے کے سفر پہ تھا سعودی عرب میں, وہاں کے کئی ایسے اہم افراد سے, شخصیات سے ملنے کا موقع ملا, تو ان کا کہنا تھا کہ نحنو مع الشعب الپاکستانی, ہم پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں, ولا مع الحکومہ, حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. وہ کہ 1 روپیہ بھی 1 ریال بھی ہم حکومت کو نہیں دیں گے. یہ ایک تاثر تھا وہاں. مجھے قطع کلامی کی معافی دیجیے گا, ایک بریک کا وقت ہے, ہم گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. آپ دیکھتے رہیے بدلہ پاکستان. بدلہ پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی حکومت کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اور اس کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ سعودی عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ تو ہیں, حکومت کے ساتھ نہیں. جی بالکل, جی یہ بالکل واضح سی بات ہے, اور یہی تقریباً دنیا بھر کے اندر تاثر موجود ہے. اور یہ موجود ہے کہ یہاں کرپشن ہے, یہاں NRO ہے, یہاں لوٹی ہوئی دولت ہے, یہاں حکمران اپنی ہی قوم کے خلاف ہیں, یہاں پر ان کے نزدیک غریب آدمی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے تاثرات موجود ہیں. اس پہ آپ میڈیا کو مورد الزام ٹھہرا کے کہ یہ میڈیا ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. جی سر, ایز وی آل نو کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے, تو اب یہ فلڈ کی وجہ سے مطلب ساری ایگریکلچر, یہ جو کچھ کراپس وغیرہ تھی, یہ سب ڈسٹروائے ہو گیا ہے. تو اس کے لیے کہ گورنمنٹ نے کوئی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی ہیں کہ ابھی تک نہیں؟ یہ بہت اہم ہے. یہ میں ایک ان کو انڈورس کر لوں, پھر چوہی صاحب اس کا جواب دیں گے
یعنی یہ ہے نا جی کہ جی ہماری ساری فصلیں جتنی بھی ہیں یعنی ان بے پناہ متاثر ہوئی ہیں. وہ یہ سارے علاقے ایگریکلچر کے، پھل، باغات، اسی طرح سے دیگر ہماری جو ہیں وہ کراپس ہے، چاول کی، کپاس کی، یہ اس سے متاثر ہوئی ہے. اور اگلے جو بحران نظر آ رہے ہیں وہ بالکل واضح ہیں. یعنی لوگوں کے گھر بھی گر گئے، یعنی انفرادی سطح پہ آپ دیکھیں گھر بھی گر گئے، ان کی فصلیں بھی تباہ ہو گئی، ان کے مویشی بھی ہو گئے. حکومت تو 20,000 روپے کی بات کر رہی ہے. 20,000 روپے کے اندر تو وہ اپنی وہ مرغیاں بھی نہیں پوری کر سکتے کہ جو مرغیاں ان کی مر گئی ہیں. لوگوں کے ہمہ گیر نقصان یہ ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے قومی نقصان یہ ہے کہ اب یہ ہماری فصلیں جن میں کوئی ایکسپورٹ کی تھی اور اسی طرح سے جس سے ہماری معیشت کا استحکام ہونا تھا، اس میں بھی اب کہیں امپورٹ کریں گے یا ہم جو ہے یہاں مہنگے چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی. بہرحال یہ ایک ہمہ گیر مسئلہ ہے. میں 1 منٹ آپ کی طرف آتا ہوں چوہدری صاحب. شامی صاحب، اس وقت جو مجموعی طور پر صورتحال نظر آ رہی ہے، ایک آبزرویشن یہ بھی ہے کہ موبلائز نہیں ہو سکے لوگ. حالانکہ 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا ایک میس موبلائزیشن تھی، کراچی سے لے کے لاہور تک تمام نوجوان اور تمام لوگ جا رہے تھے. اس دفعہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ بھی ہے، پولیٹیکل سیٹ اپ بھی ہے، گراس روٹ لیول پہ لوگوں کی ایکسیس بھی ہے، حکومت کی بھی. اس کے باوجود وہ موبلائزیشن کی وہ صورت نظر نہیں آ رہی. دیکھیں ابھی صاحب، بات یہ ہے کہ وہ موبلائزیشن تو ہو ہی نہیں سکتی تھی. وہ تو ایک جگہ آپ کو پتہ تباہی ہوئی تھی، پورا ملک اس طرف متوجہ ہو گیا تھا اور پورا ملک آپ کو جب دوڑتا ہوا لگتا تھا اور ہر جو ریلیف کی وہ چیز تھی وہ وہاں فوکس کر رہی تھی. ہر ٹرک اس طرف تھا، ہر کار اس طرف تھی، ہر بس اس طرف تھی. لیکن اب تو ایک پھیلی ہوئی تباہی ہے، پانی آیا ہوا ہے، موومنٹ مشکل ہو رہی ہے، لوگوں تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہے. ہمیں مطلب بالکل ایک انٹائرلی ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، یہ جو ابھی ہمارے اہل سیاست دونوں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یعنی ان پر آپ نے کوئی اثرات نہیں ڈالے. گھر میں جنازہ ہو تو اس وقت اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی. یعنی ایک دوسرے کو آپ بلیم دے رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات دے رہے ہیں اور آپ اپنی سیاست کر رہے ہیں. یہ ملک اس وقت سیاست کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں 2 کروڑ افراد متاثر ہیں اور خدشہ یہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ 3 کروڑ افراد ملا کر اس سے متاثر ہوں گے. اگر آپ نے 3 لاکھ روپیہ، ابھی تو 20,000 دے رہے ہیں نا، 20,000 دینے کے لیے بھی 40 ارب روپیہ گورنمنٹ نے منظور کیا ہے جو ٹرانسفر ہو رہا ہے. کہ 40 ارب روپے یعنی آپ کتنے پیسے لگیں گے آپ 20,000 دینے میں بھی، اور 5,000 فیکر جو ہے وہ یہ ان کو دینے آپ کتنے ارب درکار ہوں گے. اور ابھی ایک میں دیکھ رہا تھا، کیلکولیٹ کر رہے تھے ہم کہ 10 لاکھ افراد، اگر 10 لاکھ گھر تباہ ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو ایوریج میں 3 لاکھ روپیہ بھی ایک مکان کے اوپر دیں تعمیر کے لیے تو آپ کو 300 ارب روپیہ چاہیے. اتنی بڑی تباہی ہے، اتنے بڑا ہنگامہ. میں تو کل ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک انگلینڈ سے لیڈی ڈاکٹر آئی، خاتون، اور اس نے وہ جا کے دورہ کیا. اس نے کہا مجھے کوئی لیڈی ڈاکٹر دورہ کرتی ہوئی نظر نہیں آئی، کوئی ڈاکٹر وہاں نظر نہیں آ رہا. تو بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی تباہی جو ہے، یہ ساری سیاسی جماعتیں یہ ایک دوسرے کو مورد الزام دیتی رہیں. خدا کے لیے یہ مل کے بیٹھیں اور مل کے جو بھی جتنی ایفرٹ ہے، جماعت اسلامی کے بہت جتنا بھی کام کرنے کا جذبہ ہے میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ جماعت اسلامی کے بس کی بات نہیں ہے اکیلے کہ یہ معاملہ. لیکن وہ نواز شریف کی تجویز تو مسترد کر دی گئی نہیں، وہ غلط کیا گیا مسترد کر کے. دیکھیے اسی طریقے سے پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون بہت کچھ کر رہے ہیں، میں خیال بہت سے لوگ، لیکن کچھ بھی نہیں کر رہے بہت سے. اگر آپ اس کو آپ دیکھیں، اونٹ کے منہ میں زیرہ والی بات ہو گئی ہے. یہ سارے مل کے بیٹھتے، اپنے سارے کٹھے لگتے، اور یہ ایک پاکستانی ہے. آخر اس پاکستان نے ان کو سب کچھ دیا ہے، ان کے تمام پروٹوکول، ان کے تمام یہ ماشاءاللہ خطابات، ان کے تمام یہ تام جھام، یہ پاکستان کی وجہ سے ہے. اور پاکستان کے لیے آپ کٹھے ہو جائیں، آپ دیکھ کے سر جوڑ کے بیٹھیں. ڈاکٹر کہاں جانے ہیں، دوائی کہاں جانی ہے، کیسے جانی ہے. بلوچستان میں 10 لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوئے، 10 لاکھ. ان کو کیسے کس نے خوراک پہنچانی ہے، کیسے پہنچنی ہے. اور بلوچستان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اپنے پیسے ہی نہیں دے رہی. میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ 5 ارب روپیہ ان کے پاس موجود ہے اس کام کے لیے، وہ آنا نہیں دے رہے. تو ایسی صورتحال میں آپ یہ کیسے توقع رکھیں گے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑ کے ایک خانہ جنگی برپا کر لیں. ہمارے ایک دوست جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ فوج کا سارا سپرد کر دیا جائے.